سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دوشی پڑھنے تبارک صلی اللہ الحمدللہ رمضان کی جاتی اور آخری گھڑیوں میں جب کہ ہر گھڑی اور ساتھ رمضان کی ہمیں الوداع کہہ رہی ہے اور رخصت ہو رہی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں اللہ کرم فرمائے تو ہمیں اگلے سال نصیب ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے سامنے موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہمارے ساتھ، حدیث سے مفہوم ملتا ہے کہ عالم برزخ میں جب ارواحیں لوگوں کو نیک عمل کرتا دیکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اوقات، جو لمحات، جو چیزیں ان کو دی ہیں اور دنیا میں ان مواقع سے، ان حالات سے، ان واقعات سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو عالم برزخ کے اندر ارواحیں جو ہیں ان لوگوں پر رشک کرتی ہیں اور کہتے ہیں کیسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ ان اوقات سے، ان معاملات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کاش ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی اور مزید محنت کرتے اور جو ہمارے آنکھوں سے درجات چھپے رہے، جو نعمتیں چھپی رہی، وہاں پر عمل کرنے سے ہم بھی جا کے وہاں یہ عمل کرتے اور آج مزید اور مزید ہم ان نعمتوں سے مستفید ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی رسمی طور پر میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت دل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ۔ گو ہم سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ رحمت والا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت نعمت والا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، غفلت برت جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اکثر المقام سے سنتے ہوں گے، لیکن موقع کے مناسب سے میں چاہتا ہوں کہ حدیث آپ کے سامنے پھر پڑھوں، کیونکہ یہ ہماری آخری مجلس ہے رمضان کی۔ اس کے بعد اللہ پھر ہمیں نصیب کرے یا نہ کرے، اور چھوٹی موٹی مجلس تو ہے نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے اسی مجلس کے بارے میں کہ روز قیامت میں، حشر میں، تمام جب دنیا جمع ہوگی، حشر کے میدان میں تو ظاہر ہے اول سے لے کے ازل تک لوگ جمع ہوں گے، کیا مجمع ہوگا، کتنا بڑا مجمع ہوگا، سوچیں آپ۔ اسی زمین پر اللہ نے سب کو جمع کیا ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا اور سب لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا اور وہ اعلان کرے گا۔ اس کی آواز اتنی بڑی ہوگی سوچتے کی کہ ہر آدمی اتنے بڑے مجمع میں بڑے صاف طور پر اور شفاف طور پر
اس کی آواز کو سنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصود ہی سنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہوگی کہ ہر انسان تک اس کی آواز کو پہنچا دے۔ وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، تمہیں وہ لوگ کون ہیں جو تکلیف اور راحت، یہ دو کیفیت زندگی ہمارے ساتھ گزرتی ہے، یا خوشی کے مواقع ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، فائنینشلی ہو سکتی ہے، دماغی بھی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی تکلیف، اور راحت یہ کہ الحمدللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ سب کچھ دیا ہے، وہ راحت ہوتی ہے۔ یہ دو موقع انسان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اعلان کریں گے، فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں جو اس کنڈیشن میں یا راحت میں تھے، آپ خوشحالی میں تھے، اچھے حالات میں تھے، یا تمہارے حالات خراب تھے، ان دونوں حالتوں میں جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا کرتے رہے، نہ اس حالت میں رکے کہ جب تکلیفوں میں تھے، پریشانی میں تھے، اور نہ اس حالت میں رکے کہ جب خوشحال تھے۔ بہت کم لوگ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکلیف میں تو پھر بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہلکی سی تکلیف دیتا ہے تاکہ بندہ پھر پلٹے اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ جب آپ دیکھیں، ایک اس بات آ گئی کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور تکلیف کے بعد الحمدللہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، چلے گئے ہیں، تو اس کو سمجھیں بالکل اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کا مقصد ہی تھا اس تکلیف سے کہ ہم اللہ کی طرف چلے جائیں۔ اور اگر تکلیف کے بعد بندہ اور دور ہو رہا ہے، اللہ سے غائب ہو رہا ہے، تو سمجھو اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ ہمیں دھکیل رہا ہے جہنم کی طرف۔ تو پھر یہ اعلان کرے گا وہ شخص کہ کوئی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں مجموعے کے اندر جو یہ کام کرتے تھے، تکلیف میں بھی غم میں بھی، انہوں نے کبھی اللہ کو نہیں بھولا اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو مجمع کھڑا ہو جائے گا الحمدللہ حشر میں۔ جب مجمع کھڑا ہوگا، اللہ پاک ہمیں بھی اس میں داخل فرما دے، تو اعلان کیا جائے گا اس مجمع کے بارے میں۔ کتنا بڑا اعلان ہوگا کہ جاؤ تم لوگ جنت میں جاؤ اور بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ۔ آج کی ہلکی سی محنت ہے دوستو کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جنت میں نہیں جائے گا بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا تم یہ کیا تھا فلاں کیا تھا، نہیں۔ دروازے پہ کھڑے ہوں گے آپ کو استقبال کرنے کے لیے کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اور ابھی لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، حشر میں بری کیفیات میں ہوں گے، ان کا حال خراب ہوگا، ابھی تو پتہ نہیں کتنے اسٹیجز سے گزرنا ہوگا، پولیس راز سے اور ادھر سے اور ادھر سے جو معاملات ہوں گے، اور یہ مجمع جو ہے بس کھڑا ہوگا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ سبحانہ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کا ذکر کی مجلس ہے۔ پھر اعلان کرے گا وہ ایسے لوگ جو اللہ کو خرید اور فروخت میں، کاروبار میں، اب یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے نا، مصروفیت اس کو کہتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہیں، کاروبار میں ہیں، اور کسی اور بزنس میں بزی ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے، کرنا پڑتا ہے آدمی کو، کرنا ہے۔ بلکہ اعلان کرے گا کہ ایسے لوگ جو مصروف دنیا بھی تھے، کاروبار میں مصروف تھے، کام بھی کرتے تھے، آفس بھی جاتے تھے، ٹیکس بھی چلاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، جو دنیا کی مصروفیات ہیں اس میں مشغول تھے، لیکن اس مشغولیت کی وجہ سے کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ مجمع سنے گا، پھر ایک مجمع کھڑا ہو جائے گا الحمدللہ، دوسرا امتحان ہے، پھر کھڑا ہو جائے گا مجمع الحمدللہ۔ جب وہ مجمع کھڑا ہوا تو ان کو بھی اعلان دیا جائے گا کہ جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ تم۔ تو پھر اعلان کرے گا وہ سبحان اللہ،
ذکر کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کہ کل ہم نے بھی ان عالم ارواح میں جا کے یہ نہ ہو کہ افسوس کریں کہ ہم کیوں وقت ضائع کریں، اللہ کا ذکر ہی کر لیتے بیٹھ کے. سبحان اللہ. پھر اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ کہ رات کے وقت جب تمام لوگ آرام سے سوتے تھے، بستر پر آرام کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کے پہلو بستروں پہ لگتے نہیں تھے، بلکہ ان کی ٹائمنگ اس کے مطابق چلتے تھے کہ اتنے گھنٹے آرام کریں گے، اتنے گھنٹے اٹھیں گے، پھر اتنے گھنٹے اپنا اللہ کا ذکر کریں گے. جنہیں اپنے فکس کیے ہوئے ٹائم تھے، آرام بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، لیکن فکر ضرور کرتے تھے کہ اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کو یاد کریں. ہے کوئی اس مجمع میں کھڑا ہو جائے بس پھر لوگ الحمدللہ ایک مجمع پھر کھڑا ہوگا. اس میں وہاں وہ جھوٹا تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، چکر تو بازی کر ہی نہیں سکتا. وہاں تو الحمدللہ بالکل پیور لوگ ہوں گے. جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ تم بھی تمام حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے دوست. یہ ہے اللہ کا ذکر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے ہیں کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں، کاروبار بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، چلنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی بتاتے ہیں یہ ممکن ہوتا ہے، انسان کر سکتا ہے. صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ملتی ہیں نا آدمی کو، یہ چیزیں انتظام اللہ پاک نے کی ہے. ان چیزوں کو کیسے ملتی ہے؟ یہ چیز صحبت سے مل جاتی ہیں. آدمی صحبت کھینچتی اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی صحبتیں بنا دیتے ہیں، ایسی صحبتیں پیدا کر دیتے ہیں. جیسے آپ رمضان میں ہم بیٹھیں، بیٹھ جائیں، کافی لوگ بیٹھیں گے جو بیچارے عام حالت میں نہیں ذکر میں بیٹھتے. یہ صحبت ہے. جب انسان ایسی صحبت میں جاتا ہے تو اس اشتیاق اور شوق اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیتے ہیں اس کو. وہ کہتا ہے چلو بیٹھیں، پھر دوسری دفعہ اللہ اس کو کھینچ لاتا ہے، پھر اللہ اس کو لے آتا ہے. اس طریقے سے بڑھتے 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 اس مقام پہ خود بخود پہنچ جاتا ہے جس مقام کے بارے میں اعلانات کیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پہلے چیک سٹیپ ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ ہمیں کوئی بھی نیک ایسی جیسی حدیث سنیے اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، تو بڑا اس کا آسان طریقہ ہے کہ صحبت دیکھ لیں. ایسی میٹنگ دیکھ لیں ایسے کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے کہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بس آرام سے بیٹھ جائیں وہاں جا کر اتنا کام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے بندے کو کہ کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے. آج کا آپ بیٹھنا ایسا ہو جائے گا آپ کو سبحان اللہ کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کے انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. یہ نہیں کہ ان کے کام ختم ہوئے یا کاروبار ختم ہوئے، لیکن بس ایک اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ایک پروگرام پہ انہوں نے فکس کر دیا کہ کیونکہ یہ اتنا بڑی چیز ہے کہ آخرت میں کام آئے گی، اس کے لیے مجھے تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے. تو دوستو اس کے بارے میں سوچیں. اصل چیز جو بتا رہا تھا میں آپ کو، دوسری حدیث آ گئی اس مجمع کے لحاظ سے کہ رمضان ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان جا رہا ہے، بہت بڑی چیز ہے. مجھے بتائیں کہ اگر رمضان یہ ضائع ہو جائے ہمارا، اس سے بڑی نقصان ہماری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا آخرت کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے ہمارا کہ اب یہ تو پتہ ہی نہیں، اگلے سال ملتا بھی نہیں ملتا، اور اتنے بڑے انعام انسان کو ملتے ہیں نہیں ملتے. اس کے بارے میں سوچیں تھوڑا. اللہ کے نبی ایک حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں، پھر میں پڑھتا ہوں حدیث کو تاکہ مزید ہم اس میں تقویت ہو جائے. تھوڑے دن ہے، 4-5 دن، اگر ہم نہ کر سکے تو وہ کام اب کر لیں. مطلب کہنے کا کہ چوک گیا ہمارے سے وہ ہم کر لیں، کیونکہ پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں ہے. اور یہ چھوٹا پچھتانا نہیں ہوگا، بہت بڑا پچھتانا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ
آپ حدیث سنیں گے، آپ خود غور کر لیں گے کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اس رمضان میں. سب کچھ کر لیا ہم نے رمضان کے اندر، لیکن اگر یہ کام نہیں کیا، اس حدیث میں آپ سنیں اس انسان کا کیا حال ہے، وہ کیا کام ہے. اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اب تک بالکل قریب ہے، کل آپ کا ختم قرآن بھی ہو گیا اور جو باقی معاملے سارے ہو جائیں گے، ستائش بھی آ جائے گی، سب معاملے بہت قریب ہیں. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں حدیث ڈالی تو یقیناً اس بات سے فائدہ اٹھائے ہم. اگر نہیں کیا فوراً کر لیں، ورنہ رمضان 100% ضائع ہے. یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی بتائیں گے آپ. ہم نے تو باتیں وہ سنی جو اللہ کے نبی نے بنائی، وہ نہیں جو ہم اپنے نفس سے پیدا کر رہے ہیں. میں نے تو یہ بھی کر لیا جی، میں نے فلاں بھی کر لیا، میں تو وہ بھی کر لیا، میں تو یہ بھی چیز کی تھی، میں نے وہ بھی چیز نہیں. اگر وہ چیز ہم نے نہیں کی، ساری چیزیں کی ہیں الحمدللہ رمضان میں، اگر وہ چیز نہیں کی، یاد رکھیں کہ یہ رمضان بالکل ضائع ہو گیا، ختم، لاس کر لیا ہم نے، فنش. وہ کیا ہے؟ عجیب طریقے سے دیکھیں پیغام آ رہا ہے. جمعے کا دن ہے جیسے کل آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں، معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جماعت کے لیے تیار ہیں. آپ پہلے سٹیپ پہ ممبر شریف کا جس سے ممبر ہے اس پہ قدم رکھتے ہیں. بالکل انجویل چیز ہے. قدم رکھا تو قدم رکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں آمین، زور سے، یہ نہیں آستہ سے کہا، اتنے زور سے کہ پورے مجمع نے سن لیا. تو لوگوں نے سوچا ادھر کہ آمین آپ کہا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی، پتہ نہیں شاید کچھ سمجھے. پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا تو پھر آپ نے اسی آواز کے ساتھ کہا آمین، اس طریقے سے. پھر مجمع نے سن لی ساری بات، پھر کوئی دعا نہیں، کوئی عمل نہیں ہے، یعنی آمین ہو رہی ہے. پھر آپ نے قدم رکھا، ممبر شریف پہ چڑھتے جا رہے ہیں، ایسے چڑھتے ہیں نماز کے لیے آپ ممبر پہ. پھر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ سے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ نے غیر معمولی عمل فرمایا ہے، کرم فرمائے ہم پر بھی. ہمیں بتائیں یہ کیا تھا کہ آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی عمل نہیں کیا، آپ آمین فرما رہے تھے. تو یہ کیا چیز تھی، کس وجہ سے آپ نے آمین کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. کتنی دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور فرمایا کہ جبریل ابھی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کس کا تھا؟ جبریل علیہ السلام کو. اور سنانے کے لیے کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام. اب تین آپ کو سوچیں، اللہ، جبریل اور امام الانبیاء، تین چیز ہیں اس میں شامل ہیں. اس چیز میں پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا اور جبریل نے مجھے ایک دعا کی یا بدعا کی، تو اللہ نے کہا تم اس پہ آمین کہو، مثبت کر دو مور کے مزبیل کو. اب آپ کو سوچیں کہ یہ دعا رد ہو سکتی ہے، یہ نامقبول ہو سکتی ہے؟ اللہ چاہے جبریل لائے اور انبیاء آمین کریں. اس سے پکی دعا تو میں خیر دنیا کو ہو ہی نہیں سکتی. کتنی پکی دعا ہوگی، یعنی قبول. اب وہ کیا تھا؟ اب یہ سننے والی بات ہے، یہ سننے والی بات ہے. فرمایا جس نے رمضان کو پایا جیسے ہم نے پایا، الحمدللہ، پانے سے مراد رمضان میں آ گئے، بیٹھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ایوری تھنگ کر رہے ہیں، الحمدللہ ذکر کر رہے ہیں، ایوری تھنگ. جس نے رمضان کو پایا، لے لیا، اور پانے کے بعد اس رمضان میں 30 دن کے اندر، جب تک یہ چاند نظر نہیں آتا، 30 دن کے اندر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو پھر اب دعا چلتی ہے. وہ کیا نامراد ہو گیا دنیا اور آخرت کے اندر، ذلیل و خوار ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر، اور برباد ہو گیا.
تو فرمایا جب یہ کہا انہوں نے تو میں نے پھر کہا آمین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اب آپ سوچیں پورا رمضان بند کر دیا اس کے اندر اللہ کے نبی کے اندر. پورا رمضان آ گیا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا بہت اچھا کیا, جو اعمال تم نے کیے بہت اعلیٰ کیے, بہت اچھے کیے, لیکن کیا اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں, چند دن رہ گئے کہ کیا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کرا لی؟ کوشچن مارک. سوچیں, تھنک اباؤٹ اٹ. اگر خدا نخواستہ ہم نے مغفرت نہیں کرائی, باقی سارے اعمال ہم نے کیے, سارے اعمال کیے, سارے اپنی جگہ, اللہ کے رسول اور جبریل کی دعا ایک جگہ, یعنی انہوں نے بتا دیا کہ رمضان کی اہمیت یہ ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ رمضان کی اہمیت اس میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. اگر یہ عمل کر لیا تو سارے عمل صحیح ہیں آپ کے الحمدللہ. اگر یہ عمل نہیں کیا, نامراد ہو, ذلیل و خوار ہو اور برباد ہو تو دنیا اور آخرت کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بتائیں آپ, ہم عورتوں نے, مردوں نے, ہوشیاروں نے, جہاں جہاں بھی سو موجود ہیں, کیا ہم نے یہ فیل کر لیا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لی؟ مغفرت کیسے ہوگی؟ کرائی نہیں, اب کی نہیں تو مغفرت کیسے ہو جائے گی خود بخود؟ سبحان اللہ. کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس مغفرت کے بارے میں سوچا جس کے لیے رمضان میں اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن جو اللہ کے نبی نے فرما دی ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. رمضان کی ویلیو یہی ہے, قیمت یہی ہوگی آخرت کے اندر. جو رمضان لے کے اٹھے گا وہ قیمت اس کی یہی ہوگی. بتاؤ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ تم نے مغفرت کرائی تھی یا نہیں کرائی تھی؟ سمجھ گئے دوستو؟ اب ہم مغفرت کے چکر میں آ جائیں. صحیح ہے نا؟ کرانی ہے مغفرت, کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو آپ کی مرضی ہے, بتا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. یہ ہو گئی کیونکہ نماز پڑھی تھی, یہ ہے ہی نہیں مغفرت. جی مغفرت ہو گئی قرآن پہ, یہ ہے ہی نہیں مغفرت. کیوں؟ ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رزلٹ رکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. نماز کیا دلاتی ہے ہمیں؟ بندگی دلاتی ہے. ہم کہتے ہیں بندگی اختیار کرو, تو وہ کہاں سے ملے گی؟ نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. روزہ رکھیں گے تو نفس کشی ملے گی. نفس کو مارنا ہے نا, وہ کون کراتا ہے؟ روزہ کراتا ہے. روزے کے بغیر نفس نہیں مرے گا. یہ اللہ نے ہر عمل کے اندر صلاحیت رکھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ سمجھے؟ نماز پڑھیں گے تو بندگی ملے گی. جنہیں بندگی لینی تو نماز سے ملے گی. آپ نفس کو مارنا ہے تو آپ کو کس چیز سے ملے گا؟ کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ نماز سے نفس آپ کا نہیں ملے گا. کس سے مرے گا؟ روزے سے مرے گا. ہم نے اگر نفس کو مارنا کہا روزے, تو روزہ رکھیں گے تو نفس مرے گا, نفس خوشی ہوگی. زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی حب مال ختم ہوگی. یہ اللہ نے استعمال رکھے ہوئے ہیں. یہ کیفیت ہے. جس وقت آدمی دل کے ساتھ وقت کے اوپر زکوٰۃ دے گا, خود بخود حب مال سے نکل جائے گی. نکالنے کے لیے عمل رکھا ہے آپ نے کہ اگر ہم بندگی چاہتے ہیں تو کثرت سے نماز پڑھیں, اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائے گا انسان. میں نے بندہ بننا ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے, غلام بننا ہے, کون سا عمل کرے؟ نماز پہ کثرت کرتے. اگر ہم نے نفس کشی کرنی ہے تو روزے کو اختیار کرتے. اگر ہم نے اپنی مال کی محبت نکالنی ہے تو زکوٰۃ اور خیرات کی طرف چلا جائے, دنیا کھول دے اپنی اللہ کے حلال مال کی. آپ کو وہ عمل آپ کو چیز دلا دے گا. نہیں سمجھے بات میری؟ اگر آپ مجاہدات کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر اللہ کے راستے کے اندر, فکر نہیں, پھر کیا کریں؟ حج کرنا شروع کر دیں.
اس مجاہدات کی کیفیت اتنا شروع ہوتے ہیں انسان کے اندر. سمجھ میں آتا؟ تو اگر میں نے آپ نے مغفرت کرانی ہے اللہ سے، اس کے لیے کیا عمل ہے؟ اب آ رہا ہے سمجھ میں بات؟ بندگی کے لیے نماز، نفس کشی کے لیے روزہ، ٹھیک ہے، حب مال ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ، اور مجاہدات برقرار رکھنے کے اللہ کے راہ میں مجاہد ہونے کے لیے کیا ہے؟ حج. تو پھر بتائیں مغفرت کے لیے کیا عمل رکھا ہے؟ مغفرت کے لیے رکھا ہے توبہ. جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا مغفرت نہیں ہوتی. نہیں سمجھو ہمیں؟ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے خود بخود اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں کرے، بندے خود نہیں دے گا آپ کو. نفس کشی آپ کو خود بخود نہیں ہو جائے گی، مجاہدات خود نہیں ہو جائیں گے، عمل کرنا پڑے گا پھر وہ چیز آتی ہے. عبادت میں عمل کریں گے تو وہ چیز آئے گی. پھر بندگی چاہتے ہیں تو نماز کا عمل کریں، نفس کو ماننا چاہتے ہیں تو روزے کے عمل میں آ جائیں. سبحان اللہ. دنیا کے مال کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پہ آ جائیں، خیرات پہ آ جائیں. نہیں سمجھے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم دلیر ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، فکر نہ ہو اللہ کے راستے کے اندر ہم چلیں. پھر کیا کریں؟ حج عمرے شروع ہو جائیں کرنا. اور اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ توبہ کریں. کیسے کریں؟ یا الذین آمنوا. آپ اللہ کتنے پیار سے کریں، اے میرے گناہگار بندو تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یا الذین آمنوا ہمیں بلا رہے ہیں، پیار سے بلا رہے ہیں، سختی نہیں کیا. کن کو جو بالکل گندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدبو کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کریم اتنی محبت کر رہا ہے کہ تم ہو تو پھر میرے ماننے والے نا، ماننے والی اور ماننے والے ہو نا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تھی. یہ توبوا الی اللہ، آ جاؤ میری طرف. سبحان اللہ. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا. ہم اکڑے کھڑے ہیں جی ہو جائے گی مغفرت. تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی. یہ نخرہ نہ کریں رمضان میں، برباد ہو جائیں گے ہم، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ہم، دنیا آخرت میں بالکل نکل جائیں گے ہم. خدا کے واسطے اس رمضان کو ہم سمجھیں اور استعمال کریں. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ قرآن کہتا ہے. آؤ نا، تمہارا بندہ کہہ رہا ہے آؤ نا میرے پاس، آ جاؤ. کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے انداز سے. کیوں شرماتے ہو اپنے گناہوں سے؟ تھکے نہیں ہو گناہ کرتے کرتے؟ 1 سال تم، چلو 40 سال تم نے گناہ کیے، آج تو میں نے تمہیں یہ بات سنا دی رمضان کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج تو تم صحیح ہو جاؤ. میں تم کچھ کہوں گا؟ کچھ نہیں کہوں گا. روز قیامت میں جب آؤں گا تو پردے ڈال دوں گا تمہاری باتوں میں، تم کسی کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوگے. کتنی یار کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ. سوچے کرم بالا کرم. رمضان دیا، دن دیے، احساس دیا، پھر ایسے ماحول دیے، پھر باتیں سنائیں، پھر دل میں اتری. بولے سبحان اللہ. پیش کر دی دل میں، اور کتنی بڑی تنبیہ سنا دی. نبی کی بدعا میں آمین سنا دیا، جبریل نے وہ بدعا مانگتی سنا دی، اللہ کی تائید سے ہوتی سنا دی. مسجد نبی میں جمعے کے دن، جبکہ عام جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جمعہ ایک ایسی گھڑی، ایسا دن ہے کہ اس دن میں اللہ نے ایسی گھڑی رکھی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن وہ تو اس صادق کے مصدوق کی زبان مبارک تھی کہ جس کی دعا کسی جمعے کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کسی جمعے کی محتاج نہیں ہے. وہ تو لب ہلائے اور دعا قبول، اس کی زبان مبارک سے نکلی چیز ہے. تو توبہ مغفرت اس وقت ہوگی جب آپ توبہ کریں گے. اللہ تو بلا رہا ہے کہ آؤ یا اہل النام توبوا الی اللہ، آ جاؤ. پھر کہتے توبہ کرنی ہے تو اس کا طریقہ بتا رہے. توبوا الی اللہ، میرے پاس آؤ میں تم بتاتا ہوں کیسے کہ توبہ نصوحا کرنا. فرق کیا ہے توبہ نصوح میں؟
تصویر پکڑ لی، توبہ 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 استغفار توبہ استغفار، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باتیں کریں، توبہ توبہ استغفار، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، توبہ استغفار، کتنی کیجیے؟ 100 دفعہ توبہ استغفار۔ یہ وظیفہ ہے، اچھا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، اس سے استغفار نہیں ہوگی، بولے سبحان اللہ، اس سے مغفرت نہیں ہو رہی۔ ہم سمجھتے ہیں اتنی تصویر کرنے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ بابا نہ، کہتے توبہ نصوحا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کہ زبان سے تو توبہ ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم رٹا مار رہے ہیں، خیالات تیرے اس طرف جا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر، ادھر سوچ رہے استغفر اللہ، کتنے 1000 تصویر دو، بہت اچھی چیز ہے استغفار پڑھنا، اس کے بہت فضائل ہیں، بہت انعامات ہیں، لیکن مغفرت نہیں ہو رہی، ہمیں تو چاہیے مغفرت۔ بات سمجھ رہے میری؟ آخری گھڑی ہے یہ، آخری شب جمعہ ہے، سن لیں، غور کر لیں، سوچ لیں، ورنہ کیا عذاب ہے، ذلیل و خوار، اللہ اکبر، نامراد، برباد، کوئی چیز نہیں بچا سکتی اللہ سے، یاد رکھیں، اللہ شدید العقاب بتاتا ہے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، قوم سمود کو کوئی نہیں بچا سکا، نوح کی قوم پہ عذاب ڈالا کوئی نہیں بچا سکا، لوط کی قوم کو جو برباد کیا تو کوئی نہیں بچا سکا، سب ٹیکنالوجی سب چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، کوئی آگے نہیں آ سکتی چیز، جب آپ اللہ کے عذاب اترتے ہیں، جس وقت زمین کو ہلاتا ہے سب گر جاتے ہیں، مکان بنے، ٹیکنالوجی سے سائنس میں آپ کو سب اڑ جاتی ہیں ہوا کے اندر، اوپر سے آگ پھینکتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے ہر چیزوں کے، جو ہم نے اپنے طرف سے بڑے لگائے ہوتے ہیں نا کھمبے، اور یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، نو ون، پتہ ہی نہیں، خش و خاشاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، سب نخرے نکال کے رکھ دیتا ہے، اور کیوں؟ اس نے ہمیں قرآن کے ایک صفحات پر بڑی ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں کہ تم کسی غلط فہمی نہ رہنا، میں رب فلسطین کا بھی ہوں، بیت الاقصی کا بھی ہوں، میں ان مسلمانوں کا بھی ہوں، یہ جد و بدل جو دیکھتا ہوں تبدیلی، یہ کیا نشانات ہیں، بینات ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ آج تم ایسے ہو، کل تم ویسے ہو گے، تم بس سٹینڈرڈ ایک رکھو، آدمی وہی کامیاب ہے، انسان وہی کامیاب ہے، عبادت گزار وہی بندہ ہے، زاہد بندہ وہی ہے، پیروکار وہی ہے، کون؟ جس نے اپنے رب کو راضی کرتا رہا، بس جو اپنے رب کو راضی کرتا، اور راضی کس سے ہوتا ہے تعالیٰ؟ سجدوں سے نہیں ہوتا، حجوں سے نہیں ہوتا، عمروں سے نہیں ہوتا، تلاوتوں سے نہیں ہوتا، ذکر اللہ سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا؟ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اتنے پیار سے اللہ نے کوئی خطاب ہی نہیں کیا ایمان والوں سے، اور گناہ گاروں سے خطاب ہے کہ مجھے سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے کہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علیکم، اگر بندے ایسے گناہ نہ کریں تو ان کو ختم کر دوں، کیوں نہیں گناہ کرتے؟ پھر میں ایسی قوم لے کر آؤں جو گناہ کرتے دیکھوں بندوں کو، میں بولو سبحان اللہ، مجھے پسند ہے اس چیز، گناہ کرتے رہے کرتا رہے کرتا ہے، لیکن کیا چیز مجھے پسند ہے؟ اچانک خیال آ جائے کہ میرا رب ہے اور ایک دم جھک جائے، سبحان اللہ، بہت خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں۔ مثال دی ہے کہ جیسے ایک صحرا کے اندر کسی انسان سفر کر رہا ہے، اس کا اونٹ ہے سواری پہ، سب سامان اس کا رکھا ہوا ہے، بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹا ہے تو وہ اونٹ غائب ہو گیا، مثال دی جا رہی ہے اللہ کی خوشی کی، اسے مارے گا، اب کہاں جاؤں، بیٹھا ہے، برا حال ہے، تپتی ریش ہے، اور اس نے سفر کرنا ہے، سواری غائب، سامان غائب، کھانا پینا غائب، تصور کریں آپ، یہ موٹریں تو تھے ہی نہیں زمانے میں، بات کروں صحرا کی، بڑا تنگ آ گیا، بس سمجھ گیا موت ہے، نامید ہو گیا شخص، یہ مثال دے رہے ہیں اللہ کہ میں کتنا خوش ہوتا ہوں اس انسان سے، یہ انتہائی کلائمیکس پہ جا کے مثال ہے، اور پھر اچانک کہتا ہے مایوس ہوں، مایوس سے ٹیک گیا، آنکھ جو کھلی تو دیکھا اونٹ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہوتا ہوں جو گناہ گار میں، اور پھر ہو رمضان اور دیا بھی گیا، اور رمضان صرف اسی مقصد کے لیے کہ بھٹ گئے لوگ میرے جیسے گناہ گار آ کے اللہ کے آگے توبہ کریں، اتنا
اتنا خوش ہوتا ہے اللہ اس توبہ سے کہ پورا 30 دن اس نے اپنے دین محبوب بنا دی. اس لیے بھائی قرآن تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں, یہ جو 20 پڑھ رہے ہیں تو ہم بعد میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. کوئی خاص چیز کیا دی ہے میں رمضان میں؟ رمضان بس یہ دیا کہ میں گھیر کے لاؤں گناہ گار بندوں کو, کس طرح اپنے رحمت کے اندر ڈھانکوں. اس لیے پہلے رحمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رحمت سے نہیں گھیروں میں. جیسے آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا, دانہ ڈالتے ہیں اس کو کہ دانہ ڈالو, پھر پنجرے میں لائے, پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے. تو اللہ نے رحمت کا دانہ ڈالا ہم گناہ گاروں پر, میرے جیسے گناہ گار, کہ پہلے رحمت سے ان گناہ گاروں کو صحیح کر, رحمت سے کھینچا, پھر مغفرت تک لے گیا ان کو. سبحان اللہ, تیار کیا, دل ہمارے نرم کیے, انعامات کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ دلوں کو نرم کیا. بس لا کدھر لا رہا تھا گھیر کے, وہ لا اس طرف ہی لا رہا تھا کہ یہ معافی مانگ لے مجھ سے. پھر اس معافی مانگنے کے لیے اس نے پھر ایک اور کام بھی کیا. تیسری اس نے کہا کہ میں ایسی راتیں دے دیتا ہوں, سبحان اللہ, ایسی راتیں اتار دیتا ہوں کہ جس راتوں کے اندر میری رحمتوں کی انتہا ہی نہیں ہوگی بارش کی, اور میں ان کو کونوں میں دھکیل دیتا ہوں. میں ان کو دنیا میں رکھتا ہی نہیں ہوں. اندازہ دیکھیں اللہ ہمیں کیچ کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ نہ دنیا میں ہوں گے نہ ان کو گناہوں کی طرف خیال جائے گا, نہ دنیا میں ہوں گے نہ ان کی دنیا کی رغبت ہوگی. ان کو گھیر کے لے جاؤ اندھیروں کی طرف, بند کر دیا. کسی میں وہ اعتکاف جو کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. یہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ کہ اس کو گھیرا ہے کہ نہ دنیا کی لذت ہوگی نہ کوئی دھوکہ دے. اب مضبوط ہو جائے گا جب اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی, بس ایک دفعہ نصوحہ چاہتا ہوں اسے دل کے ساتھ, منہ سے نہیں, دل کے ساتھ کہتے رب مجھے معاف کر دے. تو دوں گا کیا؟ جس بندے نے یہ بات کر دی اس کے لیے لیلۃ القدر واجب ہو گئی ہے شخص کی. نہیں سمجھے بات میں؟ یہ ہے لیلۃ القدر. اور کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کی ہے, جاگ کے اس نے ہمارے کیا لینا, کیوں جگا رہا ہے ہمیں, کچھ مطلب لیلۃ القدر نماز دیں گے ہم سے کیا لے گا؟ نہیں, وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے اور میری اس کی صلح ہو جائے. جب میرے پاس ہے تو اتنی صلح ہو کہ میں بھی اس کو محبت سے دیکھوں. ارجی ربی کا راضی تو مردیا, میں ایسے راضی ہوں مجھ سے راضی ہو جائے بس. یہ رمضان اس لیے دیا. اور جب ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا میرے بھائیوں, باقی کام کرتے رہے, تو رمضان کا بالکل ذلیل و خوار ہے. اتنی نمازوں کے بعد, اتنی اس قرآنوں کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ذلیل و خوار بندہ ہے, اس نے توبہ نہیں کی مجھ سے. گناہ اس کے وہیں چپکے ہوئے ہیں, نکلے نہیں. کیونکہ گناہ صاف صرف ایک چیز سے ہوتا ہے, کسی چیز سے نہیں ہوگا, کس سے؟ توبہ سے. یا اہل توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یکفر سیئاتکم. اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے میں رب ہوں. جس وقت تیری زبان ہلی, کس طرح دل ہلا تیرا, جب تیرا دل ہلا اللہ مجھے معاف فرما, فوراً لگتا سے اعلان ہوگا عسیٰ ربکم یکفر سیئاتکم, کہ میں نے جات تیرے ساری معاف کر دی, مٹا دی ساری چیزیں. معاف نہیں, سیئات یعنی مٹا دیے. جس زمین پہ کیا اس زمین سے مٹ گئے. کوئی ایک گواہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا توبہ کے بعد, ورنہ اتنے گناہ کے گواہ ہوں گے ہمارے کہ ہم وہاں بچ ہی نہیں سکیں گے. یہ پور, یہ باتیں, یہ فضا جہاں کھڑے تھے وہ ذرات, وہ سب گواہ بن جاتے ہیں انسان کے. کس نے یہاں کھڑے ہو کے بدتمیزی کی تھی, اس سے یہاں کھڑے کے کام کیا تھا, یہ سب آ جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے. اونچے اونچے آواز کے یہی تھا, اس نے کی ہے. حتیٰ کہ یہ ہمارے جسم ہے جس کو ہم پال رہے ہیں, یہ ہمارے روحیں بولیں گے کہ ذلیل انسان تھا, آپ کا کھاتا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو کھاتا تھا, آرام کرتا تھا, اور یہی شخص تھا پھر ان چیزوں کے ساتھ گناہ کرتا تھا. آپ چاروں طرف دیکھیں گے یہاں کیا کرا اللہ, کیا کرا سیئات جو کرتے ہوں سیئات ہوں, میں نے مٹا دیتا ہوں ہر چیز کو تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ, ایک دم گناہوں میں ڈوبا ڈوا دیں, اس سے بس دل سے تو ہوگی. اللہ کہتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے تیرے لیے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے جس جنت کو, اپنی تفسیر میں کچھ ہی بات نہیں کر رہا. کس کا یہ انعام ہے؟ وہ انعام اس کا ہے جس کے لیے ہمیں رمضان دیا گیا, جس کے اللہ کے نبی نے آمین کہا. اب دو فیصلے ہمارے پاس ہیں دوست. رمضان لینا ہے تو کام ایک کرنا ہے, کیا؟ توبہ کرو. ختم. ذلیل و خوار ہونا ہے, جو چاہے کرتے رہو. اگر توبہ نہیں کی کوئی عمل تمہیں نہیں بچا سکے. کیوں؟ قانون الہی ہے, جو چاہے کر دے,
جس کو چاہے بخشے. اس نے کہا بخشوں گا اس شخص کو اس رمضان میں 30 دن دیے ہیں, بس کیا کرے, توبہ کرے. اب توبہ بہت آسان. دل میں 3 چیزیں آپ نے کرنی, میں نے کرنی. کیا؟ بس یہ 3 باتیں ہم نے کرنی. توبہ, جو توبہ نصوح کی بات کر رہا ہوں آپ سے. توبہ نصوح کیا ہوتی ہے, کیا بات کرنی ہے؟ یہ دل کے ساتھ, منہ سے توبہ استغفار نہیں. یا اللہ, ایسی ندامت ہو کہ رب کریم کتنا ذلیل تھا میں یہ کام کرتا رہا ہوں. ذرا اس گناہوں کو سوچو, میں یہ کام مجھ سے ہوا, یہ زیادتی میں نے کی, یہ بھی کی. ہلکی سی بھی ندامت آ جائے, جسٹ لائک اے سلائٹلی, ناٹ ٹو مچ, شوڈ ناٹ کم ٹیئر آؤٹ سائڈ آف یور آئز. اگر آنسو آ جائے تو وہ تو بہت قیمتی چیز ہے. وہ آنسو اتنا قیمتی چیز ہے کہ پوری دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا. اتنی طاقت ہے انسان کے اندر, اتنا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ, اتنا تعلق ہے میرا اور آپ کا. ایسی معمولی بات نہیں. 88 پلیسز پہ اللہ نے کہا یا الذین آمنو, مجھے 88 پلیس پہ اللہ نے مجھ سے گفتگو کی ہے قرآن میں. ہر ایمان میں سے گفتگو کرتا ہے. گناہ انسان کو کہتا ہے اے آمن. کہاں کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں مجھ سے مخاطب ہوتا ہے. مجھ سے 88 دفعہ مخاطب ہوا ہے اللہ تعالیٰ. پوچھے گا نہیں کہ 88 دفعہ تیرے رب نے تجھے کہا کہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے, اور تو نے بات نہیں مانی. اور رمضان میں تو نے 15 دفعہ قرآن ختم کیا رمضان میں, کسی نے 25 دفعہ ختم کیا, کسی نے 17 دفعہ رمضان کیا. تو اب 88 کو ملٹی پلائی کریں اس قرآن پہ جو ہم نے پڑھا ہے, اس میں آپ سے مخاطب اس نے ایک ہی بات کہی ہے, تو بولنا توبہ نصوحا, تو توبہ کر, پکی توبہ کر. نہیں سمجھے بات؟ تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک. پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی چیز, کبھی نہ سمجھنا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھ, پہلی چیز. کیوں؟ اب شیطان پورے حمل و جالوں کے ساتھ آئے گا آپ کے اوپر. یہ تو گیا, یہ تو سمجھ رہے ساری باتیں, سمجھے نا. تو سب سے پہلا انسان کے اندر وہ سوچ ڈالتا ہے تجھے ضرورت ہی نہیں توبہ کی, تو نماز نہیں پڑھتا ہے, تو بھی یہ کرتا ہے. تو آپ کو سوچے مجھے کہ ہے ہی نہیں گناہ میرا. ہواؤں میں پردے ڈال دے گا آپ پر, اس کے پاس جال ہیں, آپ کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ آپ گناہ گار ہیں. جبکہ نہ کوئی کتب, نہ کوئی غوث, نہ ابدال, سارے کے سارے جو بنے ہیں, اور آخرت میں جب ان کی زبان سے لفظ نکلتے تھے کیا, اللہ تو مجھے معاف فرما دے, اللہ مغفر, اللہ مغفر. بڑے سے بڑا بھی دنیا کے اندر سے جو انسان گزرا ہے, لفظ ایک ہی کہتا چلا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کرتے, معاف کرتے, معاف. تو یہ اتنا بڑا پردہ ڈالتا ہے کہ تجھے گناہ ہے ہی نہیں. تو ابھی حج کرا ہے, تو اتنا بڑا عالم ہے, تو اتنے مقام پر ہے, تو حضرت صاحب ہے, وہ تیرے تو اتنے مرید ہیں, تیرے تو اتنے چاہنے والے ہیں, تو بہت بڑا شیخ الحدیث ہے. تو نے تو یار کتنی کتابیں لکھ دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کس نے کتابیں لکھی ہوں گی, لیکن ان کی حالت دیکھیں آپ, وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں سب سے گرا انسان زندگی کا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. احتمال اس نے کہا کہ میں کافر سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہوں. کیوں؟ احساس گناہ تھا انسان کے اندر. احساس گناہ انسان کو اللہ سے توبہ کراتا ہے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جب پردے ڈالے گا انسان کا مت بولنا نہیں, ہم نے کسی نہ کسی سمجھ کے اپنی ندامت کو جمع کر لینا کہ میں ہی گناہ گار ہوں, یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہے. ندامت کو لائیں, پہلی چیز ریگریشن ہو. اس کے بعد مصمم ارادہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری دی توفیق سے, جیسے آج تو نے دی ہے, اسی توفیق سے میں پوری کوشش کروں گا اس گناہ کو زندگی میں اپنے آنے نہیں دوں گا. پھر شیطان آئے گا, وہ تو بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ گناہ نہ کرے, پکڑ پھنس جائے گا, پھر کرے گا تو پکڑ جائے گا, کیونکہ تم نے پھر تو توڑے گا. تو ادھر جواب اللہ کی رحمت کرتا ہے کہ تو گناہ کرتے رہنا, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. بس ایک دفعہ ہاتھ پکڑ تو میرا, ہے یہ نہیں, اس سے بڑی کیا ڈیل ہے. شیطان تھپڑ مارو, اللہ کہتا ہے آج تو توبہ کر لے, رمضان تو تجھے مل جائے گا پاگل, بعد میں گناہ ہوگا پھر معافی مانگنا, میں تجھے معاف کر دوں گا. کتنی دفعہ کہ تو کرتے کرتے تھک جائے گا, تیرا رب معاف کرتے نہیں تھکے گا تجھے. بہت
بہت آسان سوچتے کہ رمضان میں تو کر لے آدمی، رمضان تک ہی کر لے آدمی تب بھی نکل جائے گا الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت معافی پانے ڈھونڈتی ہے۔ دو چیز، تیسری چیز دلیر ہو گیا کہ بس آج کے بعد میں اس گناہ کو ختم کرتا ہوں، فنش۔ تین چیزیں دل سے آپ نے کہہ دی تو بتا نسو ہو گیا، ایک دم اللہ کہتا ہے سیئات سارے گناہوں کو میں تیرے معاف کروا دے، یدخل جنت تجری من تحتہا، داخل ہو جائے اس دریا اس جنت کے اندر، تیرے محل انتظار کر رہے ہیں، تیری حوریں انتظار کر رہی ہیں، بس صرف اتنا انتظار ہے کہ جب تک تو دنیا میں وہ منتظر ہے تیرے، اور بہت تھوڑا ٹائم ہے دنیا میں نے تیرے فائل مکمل کر دی اس رمضان میں، بہت جلدی تو آئے گا اور اس توبہ کے انعامات تو آخر میں پا جائے گا۔ میرے بھائیو سوچیں، توبہ کر لیں، کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں جائے گا، پھر گناہ ہو جائے رمضان کے بعد ہو جائے، لیکن رمضان کو تو لے لو، رمضان کو تو حاصل کر لو۔ تو آج ہم سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے، اب لیلۃ القدر کا انتظار کریں گے آپ، ہر رات وہ لیلۃ القدر بن جائے گی جس میں آپ نے توبہ کر لی، اللہ بنا دے گا اس کو لیلۃ القدر کہ آپ نے اپنی چیز کو حاصل کیا۔ تو آج کے اس مجلس میں دو چیزیں میری زبان سے اللہ نے کلائی ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو تاکہ میسیج آپ سمجھ جائیں۔ پہلی بات تو میں نے ذکر کے بارے میں کی، اور بہت بڑی حدیث آپ کو سنائی کہ بے حساب انسان داخل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سنائی تھی حدیث میں نے، بے حساب۔ یہ آج آرام سے سن رہے ہیں آپ، لیکن کل پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ بغیر حساب کے داخل ہو رہا ہے، صرف ایک بات پر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ذکر کو اتار لیا تھا، یہ بات۔ دوسری بات میں صحیح، رمضان لینا ہے تو توبہ کر لے، ضرورت سب کو ہے، سب کو ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری سورہ ممتحنہ کی آیت یا النبی جاک المؤمنات یباینک لا یشرکن بہ شیئا، یہ پوری آیت اتار دی توبہ کی، طریقہ بتا دیا کہ بہترین توبہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو گواہ بھی بنا لو ساتھ میں، جی النبی جاک المؤمنات یباینک، اے نبی سے آ رہی ہیں مومن عورتیں تیرے پاس، کیا کرا؟ نماز سیکھا، قرآن سیکھا؟ نہیں، اصل چیز سیکھا، مومنات ہیں، صحابی ہیں، بڑی عورتیں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کل میں بھیج رہا ہوں تیرے پاس، کیا کرنا ہے؟ یباینک، ان کو توبہ کرا دے۔ کیسے کراتے؟ یشرکن شیئا بہ شیء، ان سے وعدے لے کہ میں نماز پڑھوں گا، پردہ کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، فلاں۔ یہی تو شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے، اسی کا نام تو توبہ ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اس قرآن کی اس آیت کے تحت آدمی جاتا ہے کہ میں ایک اللہ والے کو گواہ بناتا ہوں، جب یہ گواہ میری گواہی دے گا تو بہت اونچا کام بن جائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کسی میرے اللہ والے کے پاس جاؤ۔ اس وقت تو نبی صاحب موجود تھے، کہا یا النبی جاک المؤمنات، یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے۔ اب وہ مشائخ کرام کام کر رہے ہیں، جب جا کے کنڈی کھڑکاتا ہے، کیوں آئے؟ یہ فلاں چیز کے لیے، فلاں، کچھ خوش نہیں ہوتی، کہتے میں توبہ کرنے آیا ہوں، فوراً سینے سے لگا دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، میں بھیج رہا ہوں اس آدمی کو توبہ کے لیے۔ وہ جوتے اٹھا لیتے ہیں اس شخص کی، کون؟ انہوں نے رکھ دی، میں تو گناہ گار، میں تو ابھی زنا کر کے آیا ہوں، میں تو توبہ مانگنے آیا ہوں، میں تو ابھی بھی زنا کر کے، میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ بھاگتا پیچھے کہتا ہے ذرا پاگل، میں تو تیرے جوتے اٹھاؤں گا، کیوں کہ تو اللہ کا مہمان ہے، تجھے بھیجا ہے میری طرف اللہ تعالیٰ نے، تو بڑا معتبر آدمی ہے، اللہ بھیج رہا ہے میری طرف، یاہن ہو جائے گا وہ بناتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نیت کریں، کوئی اللہ والا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیوں ہے جناب؟ کہ جی میں کوئی تعویذ لینے نہیں ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے ہے، میں تو وہ اس لیے ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ آپ کے پاس جاؤں۔ عقل سے بات کریں، جو اللہ والا ہوگا ایک دم آپ کے نیچے جھک جائے گا، ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، توبہ بھی کرائے گا، اللہ سے بھی ملائے گا، اور ذکر اللہ بھی سکھائے گا، پھر آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سرگردہ بھی رہے گا، آپ کے پیچھے بھی رہے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی بن گئی اس آدمی کے لیے۔ شیخ بننا آسان کام نہیں ہے، جس سے ان بوٹی آدمی نہیں رہتی ہے، سمجھے بات؟ شیخ بننا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ اصل نائب رسول ہوتے ہیں اللہ والے، اصل کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو علم کتاب اور حکمت یزکیم، تین کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی جس نے گئے تھے، کتاب بھی لائے تھے، شریعت بھی لائے تھے، اور
تزکیہ بھی فرماتے تھے. ہر کامل شیخ یہ 3 کام کرتا ہے. قرآن کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ, شریعت فالو کرتا ہے ہمیشہ, نبی سنت کو فالو کرے گا. تیسرا, اور تزکیہ کراتا ہے, ان کی صفائیاں کرتا ہے اپنے مریضوں کو. جائیں اب اللہ کا نام لے کے کچھ شیخ تلاش کریں, شام ہونے سے پہلے پہنچ جائیں کہ حضرت مجھے توبہ کرا دیں. 1 سیکنڈ میں سب انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. جو قرآن کریں گے بس دیکھ لیں. ورنہ گیا رمضان, ڈبے بجاتے رہیں گے, سب اڑ جائیں گے ہوا میں آپ کا مال, اگر یہ مال نہیں کیا. اور ہر آدمی گناہ گار ہے. ایوری باڈی ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. میں بھی اور آپ بھی کریں گے. آج توبہ کریں گے سچی. اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے. چلیں تھوڑا آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ذکر کرنے کا موڈ ہے تو زہر کریں, اگر روزہ لگ رہا ہے تو خاموش ذکر کریں. کون سے چاہیے آپ کو؟ اگر ماشاءاللہ بولیں گے کچھ, جھوم کے ذکر کریں گے تو ذکر زہر کر لیتے ہیں. 2 چوائس. اگر آپ نے سستی والا ذکر کرنا ہے تو ذکر خاموش کر لیتے ہیں. ذکر زہر کرنے والے سے ہاتھ کھڑا کریں جو کرنا چاہتے ہیں. بولنا پڑے گا بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے؟ لیکن زہر والے زیادہ ہیں تو زہر کرتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھنا. تھوڑا مجموعہ قریب ہو جائے نا میرے تو بہت پھر مزہ آئے گا نا. مل کے پڑھیں گے پھر خوب. بڑے پیارے کلمات ہیں, لطف آئے گا آپ. آواز کے ساتھ پڑھنے ہیں, مست ہو کر پڑھنا ہے یہ کلمہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني, اللهم عافنا في سمعي, اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زینت فرشه وآله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.